جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اور رب تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وہ جو لوگ سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بس ان کے لیے خوشخبری دے دو بِعَذَابٍ علیم کون سی خوشخبری کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کا کتنا بڑا عذاب ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ عذاب علیم فرما رہا ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نسائی شریف اور موطا امام مالک کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے مسل لہو مالہ یوم القیامت اس کے مال کو قیامت والے دن شجاعا اقرا لہو زبیبتان یطفقہ یوم القیامت رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو ایک بڑا سانپ بنا دے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ کل بروز قیامت اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ پھر وہ مال جو استھا بن چکا ہوگا وہ اس کی باچھوں سے دونوں باچھوں سے پکڑے گا اور کھینچے گا اور کیا کہے گا ثم یقول وہ کہے گا انا مالکا انا کنزکا سن دیکھ تجھے عذاب دینے کے لیے میں تیرا مال تجھ پر مسلط کر دیا گیا ہوں میں تیرا خزانہ تجھ پر مسلط کر دیا گیا ہوں. دیکھ تو دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا تو عشر ادا نہیں کیا کرتا تھا. دیکھ یہ میں تیرا مال ہوں جو تجھ پر مسلط کر دیا گیا ہوں. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ کہ وہ گمان نہ کریں کہ جو بخل کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سے خبردار نہیں ہے ان کے اعمال سے خبردار نہیں ہے. سنیے رب تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر